بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں 4 تکبیرات کہا کرتے تھے، اور ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے جس میں ہے کہ نبی علیہ السلام جنازے میں 5 تکبیرات بھی کہا کرتے تھے. یعنی یہ دونوں عمل ثابت ہیں، 4 تکبیرات بھی اور 5 بھی. ہمارے جو استاد تھے شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی، ان کے جنازے میں 5 تکبیرات ہوئی تھی. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے میں 5 تکبیرات ہونی چاہیے، یہ سنت بھی زندہ ہو. اہل تشیع تو 5 تکبیرات ہی کہتے ہیں، اہل سنت کے ہاں عموماً 4 تکبیرات ہی کہی جاتی ہیں. ہاں اہل حدیث حضرات کو چونکہ سنت کا پتہ ہے تو وہ 5 پہ بھی عمل کرتے ہیں، 4 پہ بھی عمل کرتے ہیں. اور اس میں آپ نے پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ اور ساتھ ایک سورت ملانی ہے. ثنا پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے، اور جو ان کی ثنا ہے نا وجل ثناؤ کا، وہ تو ویسے ہی کوئی نہیں ثابت. ویسے نماز میں ہے ثنا، جامعہ ترمذی کے اندر ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، عام نمازوں کے لیے. جنازہ میں سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورت ملانا ہے. دوسری تکبیر کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. ان کا بنایا ہوا درود شریف نہیں، جو بخاری مسلم میں ہے، درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں. اور تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. دعائیں کافی ساری آئی ہیں. ایک تو مشہور دعا ہے جو جامعہ ترمذی میں، ابو داؤد میں، سنن نسائی میں، مشکات میں موجود ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ پوری دعا عام مسلمانوں نے یہی والی یاد کی ہوئی ہے. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، وہ صحابی بڑی رکت انگیز حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے جنازہ پڑھا تو آپ نے میت کے لیے دعائیں فرمائیں، اور ظاہر تھوڑی بلند آواز سے کی تو صحابہ کرام نے وہ یاد کر لی دعائیں. وہ تو کمال کے الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اسے بخش دے، اس کی مہمان نوازی فرما، اے اللہ اسے اپنے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اسے اس کی بیوی سے اچھی بیوی عطا فرما. بڑی رکت انگیز دعا ہے صحیح مسلم کے اندر. وہ ہم انشاءاللہ یہ ساری احادیث ڈسپلے کر دیں گے. وہ صحابی کہتے ہیں جب وہ میں نے دعائیں سنی نا تو میں نے تمنا کی کہ کاش آج اس میت کی جگہ میری میت رکھی ہوتی اور اللہ کے نبی مجھ پہ یہ دعائیں پڑھ رہے ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو تیسری تکبیر کے بعد آپ نے وہ دعائیں پڑھنی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے. اگر 5 تکبیرات ہوں گی تو پھر چوتھی کے بعد بھی دعائیں مانگنی ہوگی، اور 5ویں تکبیر کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے. اور سلام دائیں طرف پھیرنا سنت ہے. عرب سارے ملکوں میں دائیں طرف پھیرا جاتا ہے. یہاں پہ اہل حدیث تھوڑا سا وہ حنفیوں سے ڈرے ہوئے تھے، اب کچھ ان کو عقل آئی ہے، انہوں نے ایک طرف شروع کیا، ادروائز میجورٹی ابھی بھی 2 طرف پھیرتی ہے. سنن کبریٰ البیہقی میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں. 2 طرف سلام پھیرنے والی حدیث جو ہے اس میں تدلیس کا بھی ایشو ہے، ضعیف راوی بھی ہے، اور بھی ایشو ہے. اور جو ایک طرف سلام پھیرنے والی حدیث ہے وہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابراہیم نخعی کا قول ہے جس کے اوپر پوری فقہ حنفی کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ جو ہیں وہ ان کے پوتا شاگرد ہیں، ان کی مسند پہ آ کے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں سجدہ سہو میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی. اچھا وہ پہلی بات پہ تو حنفی عمل کر رہے ہیں. سجدہ سہو کے تو 5 طریقے ثابت ہیں، جس طریقے سے حنفی کرتے ہیں وہ بھی ثابت ہے، تابعین سے، ہم اسے غلط نہیں کہتے. لیکن جہاں سے وہ لے رہے ہیں اس میں موجود ہے کہ سہو میں ایک سلام ہے، یعنی تشہد پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیرنا ہے آپ نے، اور پھر 2 سجدے کرنے ہیں. جو بعد میں آپ 2 سلام پھیرتے ہیں وہ تو نماز مکمل کرنے کے ہوتے ہیں. اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. اچھا آدھی انہوں نے بات لی ہوئی ہے کہ وہ سجدہ سہو اس طریقے پہ کرتے ہیں لیکن نماز جنازہ میں 2 طرف سلام پھیرتے ہیں. تو پوری آپ روایت لیں. اگر کوئی 2 طرف بھی پھیر لیتا ہے ہم اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے، تابعین سے ثابت ہے. البتہ نبی علیہ السلام کا جو سنت طریقہ ہے وہ دائیں طرف ایک طرف سلام پھیرنا ہے. یعنی کہ عام نماز اور نماز جنازہ میں جو فرق ہے ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے. عرب ملکوں میں، سعودی عرب میں، آپ میں سے اکثر لوگ حج عمرے کے لیے بھی گئے ہوں گے، ہر نماز کے بعد وہاں پہ جنازے ہوتے ہیں اجتماعی، اور ایک طرف ہی سلام پھیرتے ہیں اور سرن پڑھاتے ہیں. نبی علیہ السلام سے جہرن بھی نماز جنازہ ثابت ہے، لیکن آپ کا جو عمومی عمل ہے وہ سرن ہی ہے.
سنن نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام سرن نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے، جس طرح ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی جاتی ہے نا اس طرح، لیکن آپ جہرن بھی بعض اوقات پڑھاتے تھے۔ وہ تعلیم کے طور پہ بھی ہوتا تھا اور جواز کے طور پر بھی، دونوں طریقے سے ثابت ہے۔ جس طرح اہل حدیث تو عموماً ایک طریقے کو فالو کرتے ہیں، حنفی بھی خاص ایک ہی طریقے کو فالو کرتے ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ اہل حدیث کے پیچھے آپ جنازہ پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے آپ جنازہ پڑھ کے نکلیں، اور دیوبندی اور بریلوی علماء جنازہ ان کا ہوتا ہے تقریباً 40 سیکنڈ کا، اور اس کے بعد 5 منٹ کی دعا ہو رہی ہوتی ہے۔ بریلوی دعا کرواتے ہیں، دیوبندی اعلانات کرتے رہتے ہیں کہ جی 3 دن بعد یہ ہوگا اور 5ویں دن یہ ہوگا اور فلاں چیز یہ ہوگی۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ آپ نے جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی، بلکہ میت کو قبرستان لے کے جانا ہے، اور سنن نبی داؤد میں موجود ہے کہ دفنانے کے بعد اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اب اسے آزمایا جائے گا، اس سے سوالات پوچھے جائیں گے، تم اپنے بھائی کی قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو۔ وہاں پہ سنت ہے۔ اور وہ صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص کی وہ رکت انگیز حدیث بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے اینڈ پہ وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے مہمانوں کو جوابات دے سکوں۔ یعنی 2-2.5 گھنٹے قبر پہ بیٹھنا دفنانے کے بعد، یہ بھی سنت ہے۔ ظاہر سنت صحابہ کرام سے کوئی چیز ثابت ہو جائے گی تو وہ سنت اور دین کی کیٹیگری میں فال کرے گی، تو وہ دعا وہاں پہ آپ نے جا کے کرنی ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کے بارے میں عموماً کہ ایک متس مشہور ہے، اس لیے میں نے اس کو کلیئر کر دیا۔